مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قربت نشان ہے۔ قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ اس میں آپ کی فرمائشیں بھی انشاءاللہ پوری کی جائیں گی، آپ کی کالز بھی لی جائیں گی، اور آپ سے ساتھ ساتھ مدنی فیس بھی لی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ بس اتنا اب آپ کی باری۔ اچھا اب میری باری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ نام دیکھ رہے ہیں، یہ ان خوش نصیبوں کے نام ہیں جنہوں نے ہمیں سوال کا صحیح جواب دیا تھا، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ان کے درمیان آخر میں قرآن اندازی ہوگی۔ آپ جو نمبر چل رہے ہیں ان میں ایک الگ سے نمبر بھی دیکھ رہے ہیں، +923369225265، یہ ہمارا کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اگر آپ ہمارا جو آپ کا مدنی چینل کا گروپ ہے جس میں اس پروگرام میں چلنے والے جتنے کلپس ہیں یہ اگلے دن جو ہے وہ سینڈ کر دیے جاتے ہیں جو اس میں چلتے ہیں، تو آپ اگر اس میں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل لنک آپ کو جو ہے وہ فارورڈ کر دیا جائے گا۔ اور ہم اب حسب معمول اپنے سلسلے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں ویسے تو ہم جھلکیاں دکھاتے تھے، لیکن رمضان میں چونکہ وقت ہمارے پروگرام کا کم ہوتا ہے تو اس لیے جھلکیاں نہیں دکھا پائیں گے۔ تو اب ہم ہمارے پاس غلام رسول کا جو یوں نیا کارٹون جو ہے وہ آیا ہے، اور وہ ببلو کی روزہ کشائی سے متعلق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ غلام رسول، غلام رسول، غلام رسول کے مدنی پھول۔ کافی ٹائم ہو گیا، چلو اب اٹھتے ہیں۔ بہت پیاس لگ رہی ہے، پانی پی لیتا ہوں۔ ببلو بیٹا، آپ کا تو روزہ تھا۔ اوہ، میں بھول گیا۔ چلے کوئی بات نہیں، پہلے روزے میں تو ایسا ہوتا ہے۔ آپ فریش ہو جائے اور کچھ پڑھ لیں۔ غلام رسول، غلام رسول، غلام رسول کے مدنی پھول۔ ابھی تو اچھا خاصا ٹائم گزر گیا ہوگا، کافی کچھ کر لیا میں نے۔ ہیں؟ یہ کیا؟ ابھی صرف 5 منٹ ہی گزرے، 4 گھنٹے اور انتظار کرنا ہوگا۔ آج میری روزہ کشائی ہے، آپ لوگ آ رہے ہیں نا؟ جی جی ضرور، کیوں نہیں؟ جی انشاءاللہ، لیکن ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ہم تب تک کچھ کھیل لیتے ہیں، ٹائم بھی پاس ہو جائے گا۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ ہمارا روزہ ہے، اور میری حالت تو دیکھو کیا ہو رہی ہے۔ روزے میں ٹائم پاس نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیکیوں والے کام کرنے چاہیے۔ بہت سے بچے تو روزہ رکھ کر سوئے رہتے ہیں یا اور کوئی فضول کام کرتے ہیں، جو کہ بری بات ہے۔ ویسے بھی کچھ دیر بعد روزہ کھلنے والا ہے۔ افطار سے پہلے ہمیں اللہ پاک سے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک افطار کے وقت روزے دار کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ، تو پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد ببلو بھائی کے گھر میں۔ اچھی باتیں بتلاتا
सुन्नतें। बाबा भूख लग रही है। बेटा, रोजे में हमें सब्र करने का हुक्म दिया गया है। आप कुरान पाक की तिलावत या कोई एक्टिविटी कर लें ताकि आपका जहन किसी और तरफ हो जाए। अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। ठीक है बाबा। आइडिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आ जाएं। और बबलू भाई कैसा गुजरा आपका रोजा? क्या बताऊं आपको, आज तो बहुत बुरा हाल हुआ है। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा और टाइम भी नहीं गुजर रहा। बस सुबह से यही दुआ करता रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि घड़ी की सुइयां ही घूम जाएं। अरे बबलू भाई की हालत तो देखे, घड़ी की सुइयां घुमा रहे हैं और बार बार फ्रिज की तरफ भी देख रहे हैं। जब सब बैठे हो तो अलग से कान में बात नहीं करनी चाहिए। बबलू भाई आप बार बार कहाँ देख रहे हैं? फ्रिज की तरफ देख रहा हूँ। भाई क्यों देख रहे हैं आप फ्रिज को? फ्रिज में स्ट्रॉबेरीज हैं, एप्पल्स हैं। बबलू भाई जहाँ आपने इतनी देर सब्र कर लिया वहाँ 15 मिनट और सही। और आप तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि आप खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने रोजा रखने की तौफीक अता फरमाई। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो बंदा रोजे की हालत में सुबह करता है उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसके आजाद तस्बीह करते हैं। और आसमान और दुनिया पर रहने वाले फरिश्ते उसके लिए सूरज डूबने तक मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आ जाओ बच्चों, इफ्तार में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। चलें भाई चलें। बबलू भाई तो अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। फैजान भाई ये केचप मेरी तरफ बढ़ा दें। लगता है बबलू भाई केचप से ही रोजा इफ्तार करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अकबर, अल्लाहु अकबर। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, तो बबलू की रोज़ा कुशाई आपने जो है वो देखी। तो आप गए थे बबलू की रोजा कुशाई में? बबलू की रोज़ा कुशाई में तो नहीं गए, तो मैं आपसे ही पूछ रहा था कि आपने किसी बच्चे की रोज़ा कुशाई में शिरकत की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आखिरी वक्त में यानी अगर असर से जो मगरिब का वक्त होता है तो उसमें क्या कैफियत होती है? बाज़ों का सुला देते हैं? नहीं, दरअसल भाई बच्चों को ना दिन में सुलाया जाता सही है है। और शाम के वक्त बाज़ इलाकों में ऐसा होता है कि हार वगैरह पिना दिया और अतराफ के घरों के अंदर इफ्तारियाँ देने उसको भेजते हैं ताकि वो एक्टिव रहे। अच्छा, और असल में वो फिर शायद हर कौम का अपना अपना जो जी, जी, तरीक़ेकार होता है। बबलू का तो टाइम ही नहीं, वो रहता ना 3 बज के जो है वो अपना, उसके बाद इतना उसने कुछ किया, उसके बाद देखा तो 5-2-4 मिनट ही आगे हुए थे। चलें जी, कुछ आपके मैसेजेस जो है वो अपना यूट्यूब पर जब हमारा सिलसिला अपलोड होता है उस पर आए हैं और इसी तरीके से SMS के थ्रू भी आए हैं। एक मैसेज ये था कि आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अल्लाह अकबर। अकबर भाई आपसे कहा जा रहा है? मैं आपसे तो ये इसीलिए मैंने ये पढ़कर आपकी तरफ देखा, तो आप बताएंगे। हकीकत है, बताएं क्यों गुस्सा करना आप इतना? ये साहब जब मतलब आपसे अगर को पूछे बता, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे किसी ने फरमाइश का पूछा होगा और आपने फिर उस पर मदनी फूल दिए होंगे तो उनको गुस्सा लगा होगा। चैनल पर तो वैसे ही जो है वो हम बैठ जाते हैं बड़ी उसके साथ, क्योंकि एक मैसेज ये SMS के थ्रू था और 1-2 मैसेज जो है वो अपना यानी गुस्से का मुझे कहा जा रहा है और एक है मैसेज आप पर हमें बहुत गुस्सा आता है, यानी उन्हें हम पर आता है। वो क्यों? कि आप हमारी फरमाइश पूरी नहीं करते। हम कब से कह रहे हैं कि अनस भाई का स्टूडियो कलाम बनाएं, हमें लगता है कि आप हमारी सुनते ही नहीं। लेकिन आखिर में बहरहाल उन्होंने, हम आपको दुआ देते हैं दुनिया और आखिरत में आप कामयाब हों। चलें, ये मतलब सारा समेट लिया इन्होंने। हाँ, वो शुरू के अंदर उनको गुस्सा था और फिर आखिर में लिखते लिखते उन्होंने कवर कर लिया, ठंडा हो गया होगा। तो ये स्टूडियो कलाम अनस भाई का जो है, देखें ये हमारी कुछ चैनल की और ये सारी चीज़ें जो है ना कुछ पॉलिसी मैटर होते हैं। एक ज़माने से बाज़ मैसेजेस बाज़ चीज़ों के आ रहे होते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो यूँ नहीं है कि आपका मैसेज आया और हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया तो उस पर अमल दरामद हो जाएगा। फरमाइशें जो प्रोग्राम की हैं वो तो इस तरीके से पूरी की जा सकती है, लेकिन इस तरह की जो फरमाइशें आप करते हैं, इसी तरह बहुत सारे मैसेज हैं कि फ़लाँ प्रोग्राम के अंदर ईद के फ़लाँ इस्लामी भाई को बुलाइएगा, फ़लाँ प्रोग्राम में फ़लाँ को जो है वो अपना बुलाइएगा। तो ये इस तरीके से जो है वो होता नहीं है कि आप हमें कहें और हम उन्हें मैसेज कर दें तो इस तरीके से उनकी आमद का सिलसिला हो जाए। चलें जी, मैसेज था तो मैंने बहरहाल जो है वो बता दिया। आप हमारे प्रोग्राम में बातों कहते हैं ना, अशफाक मदनी भाई है, उनकी फरमाइश, जुनेद शेख भाई की फरमाइश,
اور یہ تو فرمائش کر کے بیچارے محبت کے اندر کر دیتے ہیں، لیکن پھر یہ بیچارے اتنے مصروف ہوتے ہیں، ان کی مصروفیت اتنی ہوتی ہے جنید بھائی کی، جامعۃ المدینہ ماشاءاللہ، پھر اس کے بعد مدنی چینل کی ذمہ داریاں ہیں، وائس اوور کی ذمہ داری ہیں، گھر کی بھی ذمہ داریاں جو ہے وہ ہوتی ہے. اب ناظرین تو میسج کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں یوں فارغ ہیں کہ جب بولا جائے گا آ جائیں گے، تو اتنا یہ آسان ہوتا نہیں ہے. چلیں جی، آپ پھر بھی بولتے رہیں، آپ کا بولنا محبت میں آپ کے لیے باعث ثواب ہے. یہ ضرور کہوں گا کہ ہم لوگ یہ دیکھیں، میں نے آپ کے میسج پر کچھ وضاحت کرنی، عموماً ہم وضاحت نہیں کرتے کیونکہ ہوتا یہ کہ پھر اس سے آپ کا ہوتا ہے یار ہم میسج کریں تو فائدہ تو نہیں ہے. تو آپ نے یہ بھی تو دیکھا ہوگا کہ ایسے کتنے میسیجز ہیں کہ جس پر عمل جو ہے وہ اپنا ایسا کیا گیا کہ جو مثال دے رہا ہوں، عبدالحبیب بھائی کے جو اسٹوڈیو کلام ہے وہ آپ ہی کے میسیجز پر جو ہے وہ اپنا ریکارڈ ہوئے ہیں، اور اس وقت اس سے پہلے ذہن بھی نہیں تھا. جی بالکل ایسا ذہن نہیں تھا. عبداللہ فرماتا ہے کہ میرا ذہن ہی نہیں تھا اسٹوڈیو کے کلام کی طرف. یہ تو اکبر بھائی پیچھے پڑھ کے انہوں نے ایک کلام ریکارڈ کروایا. غوث پاک کی جو منقبت ہے نا سید صاحب، ابھی کچھ 5-6 مہینے پہلے بھی ہم نے اس کے حوالے سے وہ تقریباً 6 پوائنٹ کچھ جو ہے وہ اس وقت کا بتا رہا ہوں، یعنی ملین کو جو ہے وہ پہنچ چکی تھی. اب مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ 7 کو بھی جو ہے نا 7 ملین کو، یعنی 70 لاکھ لوگ جو ہے وہ اپنا اس کو دیکھ چکے ہیں. تو اب جس کا یہ میسج تھا آپ ذرا دیکھیں تو جو ہے وہ وارے نیارے اس کے کیا ہوں گے. اب ہم چل رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی ہی جو ہے وہ 26ویں جو ہے گزری ہے، اور ہر سال ہی الحمدللہ عز و جل خلیل بھائی جو ہے وہ ایک منقبت امیل سنت کی لاتے ہیں اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے. تو آج ہمارے پاس بیسیکلی جو ہے نا وہ 2 منقبتیں تیار ہے. ایک اشفاق بھائی نے چونکہ پڑھی ہے اور ایک تو دونوں ہی ہم نے رکھی تو ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پروگرام میں آج دونوں چلا پاتے ہیں یا نہیں، ورنہ ہم عید کے بعد بھی منقبت تو ہمارا سلسلہ تو ایسا ہے نا کہ 26ویں ہم جو ہے وہ جب بھی میسج آئے گا جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. چلے جی جو ہے وہ خلیل بھائی والی منقبت سنتے ہیں. Attar is our mentor, we are fortunate. خوش نصیب یو مرشد، خوش نصیب یو مرشد. عطار پانجا مرشد، خوش نصیب یو مرشد، خوش نصیب یو. عطار ہمارے مرشد ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں. کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ تو آنکھوں والا جانے. مرشد یہ دور میرے عطار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے. صدقہ یہ نبی کے پیار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے. صدقہ یہ نبی کے پیار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے. چرچا ان کے کردار کا ہے، چرچا ان کے کردار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے، دور میرے عطار. مرشد یہ دور میرے عطار کا ہے، یہ دور میرے عطار. مرشد یہ دور میرے عطار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے. مرشد عطاری we are fortunate. عطار ہمارے مرشد ہیں، ہم خوش نصیب ہیں. سنت کی خوشبو دیتا ہے گلزار دعوت اسلامی، ہر سمت جہاں میں پھیلے ہیں انوار دعوت اسلامی. تحریک کیے ساری رفعت، تحریک کیے ساری رفعت، سمرا ان کے ایثار کا ہے. مرشد یہ دور میرے عطار کا ہے، یہ دور میرے عطار. مرشد یہ دور میرے عطار کا ہے، یہ دور میرے عطار. مرشد شیخنا و مجدنا العطار، فخرنا ونحن به سعداء. عطار بے مرشد ما خوش نصیب. بکر عمر عثمان و علی کی عظمت ہم کو بتلائی، سب آل نبی اصحاب نبی کی چاہت ہم کو سکھلائی.
راحت ہم کو سکھلا ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی یہ نعرہ عطار نے دیا تو پھر کیوں نہ کہیں شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا شکریہ عطار کا۔ اچھا اکبر بھائی کمال بتاؤں آپ کو، میں ابھی فیس بک پر میں کمنٹ پڑھ رہا ہوں اور ایک ہی اسلامی بھائی ہیں، جی جی نام ان کا ہے نواز عطاری، ماشاء اللہ، اور فرمائش کر رہے ہیں وہ کہ پلیز مجھے کلام سنا دیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے حاجی مشتاق کی آواز میں، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی کی منقبت سنا دیں، پھر یہ کلام سنا دیں ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، پھر یہ کلام سنا دیں مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ 5 فرمائش ایک اسلامی بھائی کی، کیا فیس لیں گے آپ؟ فیس تو جو ہے وہ اپنا لیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ ہول سیل لگا کے رکھی ہوئی ہے نا، اصل میں جو کوئی تو اتنے بھیجیں گے میسج، کچھ تو چلے گا نا، کچھ تو نہیں چلے گا، وہ یہ ہے کہ پیسے تو ہیں ہی نہیں نا۔ اگر مثال دے رہا ہوں نا کہ آپ پہلے آپ کو پتہ، شاید یہ ان کو لگتا ہوگا کہ غصہ کر رہے ہیں آپ۔ اچھا یہ غصہ یہ لگتا جو ہے ہوگا وہ اپنا، اچھا ہے، اچھا غصہ میں کر رہا ہوں اور آپ پکڑ کر ان کو میرے جو ہے وہ اپنا پاس لے کر آ رہا ہوں۔ میرے نزدیک تو صحیح ہے سر، آپ کی جو ہے نا 5 فرمائشیں انشاءاللہ پوری کریں گے، لیکن آپ کو اب پھر ایک ایک کی الگ الگ جو ہے وہ اپنا فیس دینی پڑے گی۔ فیس بک والے بھی جو ہے وہ اپنا مستثنا تو نہیں ہے اس سے کہ وہ فیس نہ دیں، تو آپ فیسیں انشاءاللہ عز و جل ہمارے پاس یہ جو آپ نے اس میں سے کچھ کہی ہے نا، تو کچھ تیار تو تھی، جیسے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو منقبت ہے، ممکن ہے کہ آپ ہی نے پچھلے کچھ پروگرام پہلے آپ ہی کا میسج آیا ہو اور جس پر ہم نے تیار کی ہوئی ہو، لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ ٹائم ڈیوریشن کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ اپنا ہو نہیں پا رہی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ عید کے بعد والا جو پروگرام ہے اس میں شامل کر سکیں گے ہم یہ والی منقبت، اور بھی جو آپ نے کہی ہیں، لیکن فیسیں آپ جو ہے وہ دیں۔ اچھا ویورز کی نظر دیکھیں کیسی ہے، کہہ رہے ہیں اس بار عید ٹرانسمیشن میں عبدالحبیب انکل کا کوئی لائیو سلسلہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ اللہ، تو اسی پر ایک میسج جو ہے وہ اپنا ہمیں بھی آیا تھا، کیا اس سال ذاتی تجربات جو ہے وہ اپنا کیا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ذاتی تجربات جو تھا اس کا جو فارمیٹ ہے یا اس میں جو مبلغین ہیں اس میں نگران شورا عبدالحبیب بھائی اور مفتی قاسم صاحب ہوتے ہیں، تو عبدالحبیب بھائی جو ہے نا اس مرتبہ یعنی ایک سیڈ نیوز ہی ہم کہیں گے ناظرین کے لیے کہ وہ ہماری عید ٹرانسمیشن کا حصہ جو ہے وہ نہیں ہوں گے، وہ اس وقت مدینہ شریف میں ہیں اور پھر وہیں سے کسی اور ملک کا ان کا جو ہے وہ سفر ہے، تو آپ نے صحیح جو ہے وہ دیکھا، جو ہماری شوریل وغیرہ اور جتنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف چلا کے گزر جائیں گے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، لوگوں کی نظریں دیکھیں کیسی ہیں۔ ابھی بھائی بہت جو ہے وہ اپنا یہ تو آپ سمجھے نا گھڑی کے رنگوں پر اور پتہ نہیں کس کس چیز پر نظر جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک میسیج یہ تھا کہ کڈس لینڈ کے حوالے سے پوچھنے کہ کیا یہ دعوت اسلامی کا یوٹیوب چینل ہے، تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ہمارا ہی جو ہے وہ اپنا کڈس کا یوٹیوب چینل ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب جو ہے وہ اپنا کر دیں اور انشاءاللہ عز و جل نوٹیفیکیشن وغیرہ آپ کو مل جائے گا اور جو چیز اس پر اپلوڈ کی جائے گی وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک میسیج یہ تھا کہ عید ٹرانسمیشن کب یوٹیوب پر یوٹیوب کے جو آپ کا آفیشیل جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چینل ہے اس پر اپلوڈ ہوگی، تو پہلے تو عید ٹرانسمیشن تو ہونے دیں، لیکن اس میں پہلے ہی ہم ایک طریقہ کار بیان کر چکے ہیں کہ اس میں جو چیزیں عموماً لائیو ہوتی ہے نا تو یہ ہم ریپیٹ نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پر ریپیٹ کرنے کا اتنا مارجن نہیں ہوتا، تو جب ریپیٹ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے وہ یوٹیوب پر ڈلتی بھی نہیں ہے۔ آپ اگر پچھلے سالوں کی بھی عید ٹرانسمیشن دیکھ لیں تو ہمارے یوٹیوب پر جو ہماری عید ٹرانسمیشن ہے وہ وہاں آپ کو ملے گی نہیں۔ چلیں جی، ابھی ہم چل رہے ہیں، ایک منقبت ہے آصف بھائی نے جو ہے وہ پڑھی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو وہ انشاءاللہ عز و جل پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد کتے کے سے ڈر لگتا ہے، اور اس حوالے سے امیر سنت سے ایک وظیفہ اور چیز پوچھی گئی تھی۔ یہ آپ نے کتے سے ڈر لگتا ہے بولتے ہیں، میری طرف کیوں دیکھا آپ نے؟ کیونکہ میں نے آپ سے جو ہے نا اس حوالے سے کچھ پوچھنا ہے، تو چلیں جی منقبت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ وظیفہ بھی سنواتے ہیں اور پھر سید صاحب سے بھی کچھ اس حوالے سے پوچھیں گے۔
اس بس کا عصمتوں کی شان بی بی فاطمہ، عزتوں کی آن بی بی فاطمہ، دختر خیر الرسل زوج علی، رحمت رحمان بی بی فاطمہ، کربلا والوں نے بتلایا یہی دین کی پہچان بی بی فاطمہ ہے، ہماری جان و مالو سرسبی آپ پر قربان بی بی فاطمہ ہے، رتبہ اس سیے کون ہے، اس نبی کے دل کی راحت کے گھر کی زینت ہے، بیان سے ہو ان کی پاک دینت، پاک طلعت کا۔ چلے جی، مدنی چینل کے ناظرین کو ایک چیز عرض کرتا جو ہے وہ چلوں کہ ویسے تو الحمدللہ بہت پیارے پیارے سلسلے جو ہے وہ عید کے دنوں میں آ رہے ہیں۔ عید کی تیسری رات کو جو ہے ایک جو ناظرین بالخصوص اشعار سے جن کو شغف ہے جو ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ اپنا یہ خوشخبری ہے کہ الحمدللہ نگران شورا اس رات کو نعت خوانوں کے ساتھ اور آڈینس کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا پروگرام جو ہے وہ اپنا کرنے جا رہے ہیں، جس کو یعنی یوں ہوتا ہے نا کہ ویسے نعتیں تو سننے کو بہت اچھی سب کو لگتی ہیں، لیکن اشعار سب کو نہ آتے ہوں نہ ان کا مطلب پتہ ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ناظرین میں بہت سارے لوگ ہوتے ہوں گے کہ جن کو یہ فن آتا ہوگا، تو بہرحال ایک مدد بھی آپ سے جو ہے وہ چاہیے کہ ایس ایم ایس کے تھرو آپ ہمیں ہماری مدد یوں کر سکتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم نے کچھ ایسے جو ہے وہ لوگوں سے واقعات، کرامات مثال کے طور پر کچھ منقبتوں کے اندر وغیرہ کچھ ایسے اشعار جو کسی واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوں، تو وہ اشعار آپ نے جو ہے وہ ہمیں سینڈ کر دینے، تو کچھ تو ہم نے نکالے ہیں اگرچہ، لیکن وہ مشہور واقعات ہیں، تو ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہن میں، کیونکہ آج صبح ہی نگران شورا کے ساتھ ہماری ٹیم کا مشورہ ہوا تھا، تو اس میں مزید کام کرنے کو کہا گیا تھا، تو میرے ذہن میں ایک آیا کہ اس آج پروگرام ہے تو ناظرین سے کیوں نہ مدد لے لیں، تو آپ اس طرح کے ہمیں جو ہے وہ شعر وغیرہ جو ہے وہ اپنا لکھ کر سینڈ کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ دیا ہوا جو شعر ہے یہ انشاءاللہ عز و جل، تو اگر میں سمجھا نہیں پایا تو مجھے یا آپ وضاحت کر دیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید ناظرین کو مثال ایگزامپل دے دیں، جیسے نبی کریم علیہ السلام کے چاند کو توڑنے کا جو واقعہ ہے، ہاں یہ تو سرکار علیہ السلام کی طرف ہو گئے نا، میں صرف اس کا کہہ رہا ہوں، جیسے وہ کرامات وغیرہ کا مثال بزرگوں کا تعلق ہے، جیسے مثال کے طور پر سے یہ سب یہ آ گیا سارا انا ساگر تیری چھاگل میں خوب شان تیری مرحبا خواجہ پیا خواجہ پیا، اب یہ ایک وسائل بخشش میں یہ ایک شعر ہے، لیکن یہ ایک پورے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ انا ساگر جو ہے وہ اس میں آ گیا تھا، تو اس طرح کے آپ شعر جو ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں کہ جو بعض واقعوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بھی ہو سکتے ہیں، وہ نعت و کلام نعتیہ کلام بھی ہو جائے، مطلب بھیجیں، ہو سکتا ہے بعض تو ہم نے شامل کر لیے ہوں گے، اور اس میں یہ عرض کر دوں کہ اس میں کراچی والوں کے لیے یوں سمجھیں، بلکہ اگر کراچی سے قریب حیدرآباد والے وہ بھی جو ہے وہ اپنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، اور اس میں یوں سمجھے کہ پین قرآن کی ایک اچھی خاصی کوانٹیٹی جو ہے نا وہ تحائف کے طور پر دی جائے گی،
پہلے دن بھی آپ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا آئیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے سوالات بچوں سے اور آپ سے کیے جائیں کہ جن کی جوابات اچھا یہ پروگرام کہاں ہوگا؟ پروگرام ہمارے یہی ہوگا فیضان مدینہ میں فیضان مدینہ ہمارے اسی مدینہ اسٹوڈیو کے اندر ہوگا. تو کراچی والوں کے لیے اور بالخصوص جو ان کے قریب میں لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اپنا یہ خوشخبری ہے. تو پہلے دن اور تیسرے دن بھی جو ہے وہ آ سکتے ہیں. بالخصوص تیسرے دن وہ لوگ جو اشعار سے شغف رکھتے ہیں اور کراچی میں رہتے ہیں تو وہ ضرور آئیے گا. بہت سارے تحائف آپ جو ہے وہ لے جائیں گے. چلے جی, ابھی ہم نے کہا تھا کہ وہ وظیفہ جو تھا وہ پہلے امیر سنت کی زبانی سنتے ہیں اور پھر سید صاحب سے اس حوالے سے کچھ پوچھتے بھی ہیں. جب کتے سے ڈر لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. بچے کو ڈر لگتا ہو تو اس پر سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ قرآن کریم کی سب سے آخری صورتیں ہیں, یہ پڑھ کر دم کیا جائے. اور کتا جیسے گلی میں کھڑا ہے یا کتا حملہ کرتا ہے, خوف آتا ہے, تو ایسے موقع پر وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, یہ آیت کریمہ سورہ کاف میں یہ پڑھ لی جائے. کتا حملہ نہیں کرے گا. جی یہ جو ہے وہ پڑھ لیا جائے. وہ کھانسی ہو رہی ہے میرے خیال میں. کھانسی تو ہو رہی ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کو کھانسی ہو تو دوسرا جو ہے وہ اپنا لے لے, دوسرے کا فائدہ یہ ہوتا ہے. تو بہرحال جو ہے وہ سید صاحب سے میں جو ہے وہ پوچھوں گا. سید صاحب کبھی آپ کا واسطہ پڑا ہو کبھی راستے میں, کیونکہ آپ بھی جس راستے سے سفر کرتے ہیں کافی لمبا ہے اور بعض اوقات راتوں میں دن میں جانا جو ہے وہ ہوتا ہے, تو کبھی کتا وغیرہ آپ سے آمنا سامنا آپ کبھی جو ہے وہ ہوا, آپ بڑے مسکرا رہے ہیں, تو بتائیے گا کبھی ایسا کاٹنے کا تو کبھی الحمدللہ اتفاق نہیں ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی کتے نے کاٹا ہو. ہاں البتہ یہ کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی تقریباً بات ہے یہ, اور فیضان مدینہ اس وقت بائک وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی, تو رات اجتماع میں گزارنے کے بعد فجر پڑھ کے فوراً گھر کی طرف روانہ ہوتا تھا. تو ایک بار ایسا تو میں رات میں کچھ یہیں فیضان مدینہ سے تو گھر جب میں اترا اسٹاپ پر, تو وہاں پر میرے ہاتھ میں نا نالین شریف کی ایک فریم تھی اور ایک مکہ مدینہ کی فریم بھی تھی, اور اتفاقاً میں جہاں سے گزرا تھا فلیٹ وغیرہ تعمیر ہو رہے تھے, تو وہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ 2 کتے بھاگ آئے نا, اور مطلب ایسا تھا کہ اب یہ کچھ کر گزریں گے. مطلب مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا, میں نے فوراً نالین شریف والی فریم ہے نا وہ ان کے سامنے کر دی نا. یقین مانیے نالین پاک کی برکت تھی الحمدللہ کہ وہ ایسے ٹھہر گیا نا. مطلب پہلے تو ٹھہر گئے, پھر وہ سانس پھولی ہوئی تھی, بھاگتے ہوئے تو دور سے کتے کہیں سے, تو پھر بیٹھ گئے وہ. اب جو بیٹھے تو میں نے پھر ہلکے ہلکے قدم پیچھے ہٹانا شروع کیے, اور پھر میرا کافی فاصلہ ہو گیا, وہ وہیں پہ بیٹھے رہے, پھر میں نکل گیا الحمدللہ. یہ نالین شریف کی برکت میں نے اپنے آنکھوں سے. یہ آپ نے بتائی. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ زیادہ تر ہمارے یعنی اسلامی بھائیوں کے ساتھ بالخصوص جو پہلے صدائے مدینہ بھی لگایا کرتے تھے, اب بھی جو ہے وہ اپنا, کیونکہ صبح کے وقت میں یہ وقت ایسا ہوتا ہے, ان کے پاس بہت واقعات ہوں گے, ہمارے ظفر بھائی کے ساتھ بھی واقعہ جو ہے وہ اپنا ہو چکا ہے, اور صرف یہ یہاں تک کی حد نہیں, جو آگے کا ہے نا کاٹنے کا معاملہ وہ بھی ہو چکا ہے. یہ صبح فجر کی نماز وغیرہ کے لیے جو ہے وہ جا رہے تھے. ہاں لیکن بہرحال میں وہ سنوانے نہیں جا رہا, ظفر بھائی پریشان جو ہے وہ نہ ہو. چلے جی, اب ہم چل رہے ہیں حسان جو کڈس مدنی چینل کے جو ہے وہ اپنا نعت خواں ہیں, ان کا ایک کلام ہے, وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا انشاءاللہ, میں مدینے چلوں گا انشاءاللہ. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا, کرنے روزے کا دیدار, کرنے روزے کا دیدار, میں مدینے جاؤں گا. جب بلوائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا, بلوائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا. شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار, دیکھیے کب دکھلاوے اپنا نورانی دربار, نورانی دربار. جاؤں گا
چلیے شہر مدینہ نو ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو کریے روزے تک دیدار کریے روزے تک دیدار چلیے شہر مدینہ نو وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا جب بلوائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے ہم مدینے جائیں گے کیا غم ہے کہ جکڑے ہوئے ہیں دوری کی زنجیر مل جائے گی ایک دن مجھ کو خوابوں کی تعبیر جس دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا میں مدینے جاؤں گا میں مدینے جاؤں گا. چلیں جی حسان بھائی کا کلام ہو گیا. ایک میسج ہمیں آیا کہ ایک میسج فیس بک پر بھی آیا ہوا ہے کہ رمضان کی جدائی کے لمحات ہیں اور آخری روزے رہ گئے ہیں تو ایک میسج الوداع سنا دیں. ہاں مجھے بھی جو ہے وہ اپنا آیا ہے کہ سید صاحب سے جو ہے وہ اپنا الوداع سن لیں تو سید صاحب کچھ اشعار جو ہے وہ اپنا ہو جائیں. مائک آپ کے پاس موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع رمضان الفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع رمضان تیرے دیوانے اب رو رہے تیرے دیوانے اب رو رہے مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں ہائے اب وقت رخصت ہے آیا الوداع الوداع رمضان نیکیاں کچھ نہ
سکے سکے ہیں آہ عصیاں میں ہی دن کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع سال آئندہ شاہ حرم تم سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پر کرنا ہم سب پہ بھی یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع چلیں جی، آپ نے یہ کلام سنا. ابھی ہم چل رہے ہیں امیر سنت کا ایک کلپ ہے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. یہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ چلائیے گا، ہم نے تیار کیا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوڈان میں ہوئے تھے اور یہ بہت پرانے بزرگ ہیں اور یہ دونوں طرح کے حکیم ہیں. حکمت بھی جانتے تھے، جو طب کی حکمت ہے اس سے بھی یہ واقف تھے، اور ویسے حکمت و دانائی، عقل مند بہت تھے. یہ عقل کی باتیں ان کی طرف سے بہت آئی ہیں. عقل و حکمت، حکمت کے معنی عقل، دانائی، سمجھ بوجھ. حضرت سیدنا لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم حاصل کیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے حضرت لقمان. مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو حضرت لقمان نے فتویٰ دینا ترک کر دیا. اور بعض کتاب ہم لکھا کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے. تو یہ ہے نمبر 1، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو. نمبر 2، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو. نمبر 3، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. نمبر 4، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو، لوگوں کی بیٹھک میں، لوگوں کے درمیان رہو تو اپنی زبان کی حفاظت رکھو. سبحان اللہ. نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو. نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو. نمبر 7، اپنے کیے ہوئے احسانوں کو بھلا دو، کسی پر احسان کیا تو بھلا دو. نمبر 8، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو، کسی نے اگر ظلم کیا تو اس کو بھی بھول جاؤ. سبحان اللہ. بڑی بہت پیاری بات ہے یہ کہ اگر کسی کا ہم احسان کو یاد رکھیں گے تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ احسان جتائیں، اس کا دل دکھائیں، بھول ہی جائیں. اور کسی نے ظلم کیا تو بھی بھول جائیں کہ پھر ایسا نہ ہو کہ ظلم ایک تو ٹینشن بڑھائے گا، اڑتے رہیں گے، اس کا بگاڑ نہیں سکتے، یا کبھی یہ کہ ہمت کر کے اس کا کچھ بگاڑ دیں گے تو ایسا بگڑے گا کہ ہماری زندگی بھی بگڑ جائے گی سریوں کے پیچھے جیل میں. اس لیے بھول جانا ہی فائدے والا ہے.
حضرت اکرمہ اور امام شعبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، بلکہ آپ حکیم تھے، حکمت، دانائی، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان، بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ پاک نے آپ کے سینے کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ وہ تو قرآن کریم میں ہے آپ کی تعریف میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ پارہ 21 سورہ لقمان، آیت نمبر 12۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سراہا۔ یہ صاحب ایک میسیج ہمیں آیا تھا، یعنی لوگ غصہ کرتے ہیں تو بعض تھوڑی تعریف بھی کر دیتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی حساب کتاب برابر کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا حساب کتاب۔ پہلے کوئی غصہ کرتا ہے میسیج کے اندر، پھر بعد میں جو دعائیں دیتا ہے۔ ایک نے کہا کہ ویسے آپ بہت اچھے ہیں، مگر آپ کسی کی فرمائش پوری کرتے ہیں، کسی کی نہیں کرتے، اب آپ بتائیں کریں گے یا نہیں؟ ہم چلے مجھے آپ پہلے بتائیں کہ آپ کو فرمائش کے میسیج کتنے آتے ہیں ایک سلسلے کے اندر؟ ایس ایم ایس تو مطلب سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی میسیجز آتے رہتے ہیں؟ نہیں اس طرح ہم وہ ہم لیتے ہی نہیں ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پروسیجر ہے نا وہ یہ ہے، اب میں ایک ایک کا میسیج یوں فارورڈ کرتا رہوں تو ایسے نہیں چلے گا۔ مطلب ایک دن میں کتنے، ایک سلسلے میں کتنے میسیج آئے؟ 100 آ گئے سمجھ لیں، جی 100 میسیج۔ اگر 100 میسیج کے اندر مدنی چلے گا ناظرین، آپ غور کریں، اکبر بھائی نے اس کی وضاحت میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر 100 افراد فرمائش کر رہے ہیں، ایک اسلامی بھائی کی یا اسلامی بہن کی فرمائش 3 منٹ کا کلام ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر ہم 100 کے 100 کہ فرمائشیں پوری کریں تو ہمارا سلسلہ کتنے گھنٹے کا ہوگا، پہلی بات۔ دوسری یہ کہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرمائش آپ نے کی، آپ کے لیے نیو فرمائشیں ہم پچھلے دنوں وہ چلا چکے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک چیز بار بار ریپیٹ ہونا یہ بھی تو مناسب نہیں۔ ہم وضاحت بھی نہیں کرتے کہ یہ، کیونکہ اب وہ وضاحتیں کرتے رہیں گے تو پورا سلسلہ اب ہوتا پتہ ہے کہ اکبر بھائی جیسے 100 نے فرمائش کی نا، آپ نے 25 کی فرمائش، آپ کے ٹائم ڈیوریشن کے حساب سے 25 کی فرمائش کر دی، وہ 25 تو راضی ہو گئے، وہ 75 جو ہے نا وہ بیچارے دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار ہماری فرمائش پوری نہیں ہوئی۔ پھر دوسرا یہ کہ بعض فرمائشیں میں نے انہوں نے پھر آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم بتا دیں گے تو پوری نہیں کریں گے، اور نہیں بتائیں گے تو پھر آپ بولیں گے کہ بتائی نہیں۔ یعنی میرا یہ ہوتا ہے کہ بولا ہم نے اگر لکھ دی تو آپ پوری نہیں کرتے، اور اگر نہیں لکھی تو پھر آپ بولتے ہیں کہ کی نہیں تھی، آپ مطلب آگے اس کی شکایت کے ساتھ اپنی فرمائش تو لکھ دیتے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کریں گے یا نہیں۔ تو میں نے یہ عرض کی کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس فرمائش پہ، کچھ وضاحت انہوں نے کر دی، کچھ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ ایسی نہیں ہوتی، آپ اپنے طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لیکن کچھ ہماری پالیسیز رولز ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات چیزوں پر امپلیمنٹ اس طریقے سے ہم نہیں کر سکتے۔ چلیں جی، اب ایک جو منقبت سیدی عطارہ نہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ ہم عبید بھائی کا جو ہے وہ ایک کلام ہے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے۔ اللہ بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، یا نبی 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 یا نبی، بس مدینے کی یادوں میں یا رہوں، بس مدینے کی یادوں میں کھویا رہوں، بس مدینے کی یادوں میں کھویا رہوں، بس مدینے کی یادوں میں کھویا رہوں، فکر ایسی شاہ محترم چاہیے، فکر ایسی شاہ محترم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، یا نبی
بس مدینے کا وہ چاہیے یا نبی بس مدینے کا وہ چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے چاہے قلب و جگر چشم نو چاہیے. چلیں جی سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. ابھی ہم ایک جو ہے وہ انس بھائی کا مختصر ہی کلام ہے. یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو, یا مدینے میں بلا کر دیکھ. ہائے 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 کیا بات ہے. یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو یا رسول اللہ کر دیکھ لو. سینکڑوں کے دل منور کر دیے سینکڑوں کے دل منور کر دیے اس طرف میں آنکھ اٹھا کر دیکھ لو اس طرف میں آنکھ اٹھا کر دیکھ لو اس طرف میں آنکھ اٹھا کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو. چلیں جی اب سلسلے کا وقت اختتام کو جو ہے وہ پہنچا, اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ جب سلسلہ ہوگا تو اللہ نے چاہا تو اس کا وہ ڈوریشن جو ہم پرانا کرتے ہیں 1.25 گھنٹے کا وہ ہو جائے گا, تو اس میں مزید فرمائشیں پوری کی جائیں گی. اب ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن اندازی ڈیجیٹل انداز میں کریں گے. اور سید صاحب جو ہے وہ, اور سید صاحب یہ بھی بتا دیں کہ کچھ میسیجز جو ہے وہ اپنا آ رہے ہیں جن کے ابھی 1-2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے یا گزشتہ 1-1.5 مہینے کے دوران ان کے انعامات وغیرہ نکلے, تو آپ کے سلسلے میں ہاں تو کچھ میسیجز تھے, تو یہ بتا دیں کہ کب تک کہ آپ نے روانہ کیے. ہونا شروع ہو چکے. اچھا دوبارہ بھی میں نے شاید پچھلے ابھی 2-3 دن پہلے تقریباً 12 تو رمضان میں بھی آپ نے رمضان میں جاری کیے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا پہنچ جائیں گے. چلیں جی قرآن اندازی دکھائیں. مسکراہٹ ہے آپ کے چہرے پہ, اب دیکھتے ناموں ہیں کا کہ سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. تبرکات دیتے ہیں. پین قرآن آپ تو نہیں دیتے نا؟ نگران شورا دے رہے ہیں. نگران شورا دیں گے مدینہ بنت محمد اشرف الطاریہ ٹھٹھا شریف سے. چلیں اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ فرمائیں, انشاءاللہ آپ کا تحفہ آپ کو انشاءاللہ روانہ کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.